عباس چلے، عباس چلے، عباس چلے، عباس چلے، خیموں سے لی پیاسوں کی دعا، عباس چلے، عباس چلے۔ اور عباس کے کیا کیا القاب سناؤں میں آپ کو؟ باب المراد، باب الحوائج۔ میں نے غالباً دبئی میں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ خدا انہیں سلامت رکھے، ان سے ایک حدیث سنی تھی کہ معصوم کی حدیث ہے کہ خداوند عالم نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے عباس غازی کے روضہ اقدس میں، عباس غازی کے پرچم تلے، جب بھی کوئی عباس کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگے، فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عباس کے پرچم کے نیچے جس تمنا کا اظہار ہو اس تمنا کو فوراً پورا کر دو، فوراً پورا کر دو۔ میں جا رہا تھا زیارات پہ، یہ حدیث سن کر میں نجف اشرف جب پہنچا تو اس وقت حضرت آیت اللہ خوئی انتہائی کمزوری کے عالم میں تھے۔ مجھے یہ شرف ملا کہ جیسے ہی نماز پڑھا کہ وہ نکلے تو وہ کرسی جس پر وہ بیٹھ کر ان کو لے جانے والا لے جاتا تھا، میں نے بھی ایک طرف سے کرسی کو سنبھال لیا اور بالکل پچھلی طرف جا کر ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں وہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، لوگ مسئلے مسائل پوچھتے تھے، تو میں بھی گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا قبلہ ایک بہت بڑے واعظ ہیں بر صغیر کے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آیت اللہ خوئی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مجھ سے فرمانے لگے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو دعا مانگے عباس غازی کا واسطہ دے کر، فرشتوں کو آرڈر یہ ہے کہ فوراً اس تمنا کو پورا کرو، اور اگر یہاں اس کے حق میں نہ جا رہی ہو وہ بات، اس کا اجر محفوظ رکھو اور قیامت کے دن فوراً اسے ادا کرو۔ تو میں نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا قبلہ باقی بھی تو شہداء ہیں، تو یہ صرف حضرت عباس کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ عربی زبان میں مجھے جواب دیا، عربی میں بول رہا تھا ان سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رو کے فرمانے لگے کہ پوچھنے والے، عباس کے لیے خصوصیت اس لیے ہے کہ اس کے واسطے سے ہر تمنا پوری کر دو، چونکہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ۔ اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی دو تمنائیں تھیں، یا جنگ کی اجازت ملے، وہ بھی پوری نہ ہوئی، دوسری تمنا تھی سکینہ تک پانی پہنچے، وہ تمنا بھی پوری نہ ہوئی۔ خدا کی قسم، کربلا میں اگر لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے اور آل محمد کے یوسف کی صرف یہ ادا دیکھ لیتے، عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، وہ اپنی گردنیں کاٹ لیتے۔ جب دوپہر کے وقت ریت کے اونچے نیچے ٹیلے پر دونوں گھٹنے ریت پہ جمائے، دونوں ہاتھ جوڑ کر 4.25 سال کی ایک شہزادی سے کہہ رہا تھا، میری شہزادی یہ مشق اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال۔ یہ مشق اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دے، میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا، وہاں پر بھی آواز آئے سکینہ کا معاشقی ادھر آ، میں وہاں پر بھی تیرا سقہ بن کے اٹھنا چاہتا ہوں۔
تیرا ماشکی بن کے اٹھنا چاہتا ہوں. شہزادی نے گلے میں مشک ڈالی. 48 پیاسے بچوں کے حلقے میں. خدا کی قسم آپ حضرات جدید دنیا قدیم دنیا دونوں کا مطالعہ رکھتے ہیں. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں کہیں پیاسوں کا جلوس بھی دیکھا؟ 10 محرم کو 48 پیاسے بچے. آگے آگے عباس غازی شہزادی سکینہ کو گود میں لیا ہوا. امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے بڑے حوصلے سے. عزیزو حوصلہ. دور سے جو آتا ہوا دیکھا دور سے تو ایک دم میرا مظلوم آقا فرماتا ہے عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہو. عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہو. اور یہ کہہ کر کہا بیٹا سکینہ تیرے کہنے پر میں چچا کو بھیج تو دوں گا مگر چچا کے جانے کے بعد تو بہت یاد کرے گی بہت یاد کرے گی. شہزادی کو کھڑا کیا. عباس غازی جھکتے جھکتے مولا کے قدموں پہ جھک گیا. کہا عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں مرنا چاہتا ہوں میں مرنا چاہتا ہوں. ایک دم فرماتے ہیں عباس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مرنا چاہتے ہو؟ تم تو میری فوج کے علمبردار ہو. ٹھنڈی آب بھر کے کہا مولا وہ فوج کہاں جس کا میں علمبردار ہوں؟ میرے سپاہی تو کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں. اچھا جاؤ عباس یہ مشک پانی سے بھر لو. یہ نہیں کہا پانی لے آؤ. اگر حکم ہوتا لے آؤ زمین و آسمان تباہ ہو جاتا مگر پانی آ کے رہتا. اب بھر لاؤ. چلے وہاں سے. جناب فضہ جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی شہزادی کو اس کے حوالے کیا اور چلتے چلتے کہا میری شہزادی میں جا رہا ہوں نہر پر. رونا نہیں بچوں کو رونے نہ دینا جب تک میرا کوئی پیغام نہ آ جائے. اور یہ کہہ کر 20,000 سے گزرنا ہے. اس نے اس انداز سے گزرا ہے 20,000 سے. تلوار ہاتھ میں نہیں ہے. میمنہ کو میسرہ پر میسرہ کو میمنہ پر قلب لشکر سے گزرتا ہوا نظر ہے فرات پر. کل برق الخاطف مقتل کا جملہ ہے بجلی کی تڑپ کی جیسے بجلی چمکتی ہے. شام کی فوجوں میں بجلی کی طرح چمکتا ہوا جب یہ گزر رہا تھا میرا مولا غازی. فضہ جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی دوڑی بھی خیمے میں گئی. ایک دم کہتی ہے بیویو جلدی آؤ شہزادیو جلدی آؤ. کہا اما فضہ کیا بات ہے کہ تم پوچھا کرتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں بابا خندق میں کیسے لڑے ہوں گے. حوصلہ بڑے حوصلے سے سنیے گا. بابا کی جنگ دیکھنی ہے تو بھائی کا جانا دیکھو. غازی کے مریدوں 2 جملے اور سن لیں. نہر پہ اس نے قبضہ کیا. میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون چھوڑ دیا. نہر پہ قبضہ کیا. چلو میں پانی اٹھایا غور سے دیکھا کیے پھر مشک اتاری. پانی سے کہا میں تجھے پی سکتا ہوں مگر میری وفا کے خلاف. یہ کہہ کر پھینک دیا پانی. بچی کی مشک لی.
10-15 منٹ مشق کو بھگو کر بھرنے میں لگ گئے. مشق گلے میں ڈالی. میرے استاد مرحوم کا جملہ ہے, اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے مشق گلے پہ ڈال کر دنیا کی انوکھی دعا مانگی ہے. آج تک کسی نے یہ دعا نہیں مانگی ہوگی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, کہا یا اللہ میں بچی کے لیے پانی لینے آیا, پانی بھرتے وقت میرے ہاتھ بھیگ گئے, میرے ہاتھ بھیگ گئے. ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں. یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا. تجھے واسطہ ہے میرے سردار کی مظلومیت کا, اب جو میرا اس کا آمنا سامنا ہو تو یہ بھیگے ہوئے ہاتھ نہ ہو میرے ساتھ. مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے. عزیزو, یہ کہہ کر جو وہاں سے پھر روانہ ہوئے, عباس کی وفا پر کائنات قربان ہو جائے. عزیزو, جب واپس آ رہے تھے نا, علم خیمے میں نظر آ رہا تھا. اچانک علم دائیں سے بائیں آیا, بائیں سے سامنے آیا, سامنے سے جھکنے لگا. بہن دوڑی ہوئی خیمے کے در پہ آئی, کہتی ہے بھیا حسین علم جھک گیا. اب جواب سنیے گا. طلب کے کہتے ہیں بہن صرف علم نہیں جھکا, میری کمر بھی جھک. ارے میری بہن میری کمر بھی جھک گئی ہے. اور جملہ سنو گے, ایک ظالم نے ایک بازو پہ تلوار ماری, عباس کے منہ سے نکلا علی اصغر تیرا صدقہ گیا. ایک ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا, آواز آئی سکینہ تیرا صدقہ. مشق کو دانتوں سے پکڑ کر اپنے آگے رکھ لیا, اپنا سینہ مشق پہ ڈال دیا. فوج میں شور تھا کہ کہیں پانی خیمے میں نہ پہنچ جائے. ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. عباس نے جو تیر آیا بدن آگے کر دیا, جو تیر آیا بدن آگے کر دیا. اچانک ایک تیر مشق میں لگا, عباس کی کمر ٹوٹ گئی. مشق کس طرح سنبھالی ہوگی مجھے علم نہیں ہے, لیکن میں نے روایت میں اتنا پڑھا ہے کہ جب فوجوں نے گھیر لیا تو زین سے زمین پر آنے سے پہلے رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا. آخری دفعہ خیمے کو دیکھا. بچی نے تڑپ کر کہا دادی فضا مجھے چچا نظر نہیں آ رہا, دادی ذرا مجھے اٹھاؤ. فضا نے سکینہ کو اٹھایا. بچی نے چچا کو دیکھا, چچا نے آخری دفعہ بھتیجی کو دیکھا. پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی. چچا نہر پر رہ گیا, بھتیجی شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے نہ آئی. آخر میں اس کا علم آیا. نبی زادیوں نے علم کو گھیر لیا. عباس چلے, عباس چلے, عباس چلے, عباس چلے, عباس چلے.